دنیا کے سارے سکسیسفل لوگ اپنے دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں، کون سی بات ان کو پتہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتی۔ ان سارے سکسیسفل لوگوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ ہے ان کی عادتیں جنہیں وہ کئی سالوں سے فالو کرتے آئے ہوئے ہیں اور وہ ایک اپنا ڈیلی روٹین بناتے ہیں۔ یہی باتیں اگر کسی عام آدمی سے کہی جاتی ہے تو وہ ان باتوں کو یہ سمجھ کر فالو نہیں کرتا کہ ان سے کیا ہوگا، جبکہ ایک سکسیسفل آدمی انہی باتوں کو فالو کرتا ہے جنہیں ایک عام انسان اگنور کر دیتا ہے۔ پھر بعد میں وہی انسان ریگریٹ کرتا ہے، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، ویسا کیا ہوتا، اور اسی ریگریٹ میں مر جاتا ہے۔ اس بک میں وہ ساری باتیں بتائی گئی ہے جنہیں ایک سکسیسفل آدمی فالو کر کے اپنی ڈریم لائف جی پاتا ہے۔ اس بک کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی لائف بدلی ہے اور اپنے خواب حاصل کیے ہیں۔ یہ بک بھی ایک سکسیسفل آدمی نے لکھی ہے۔ اس میں اس نے اپنی ساری ایکسپیریمنٹ شیئر کیے ہیں کہ کیسے اس نے اپنی دن کی شروعات کی ہے اور دن بنایا، دنوں سے مہینہ بنایا، مہینوں سے سال بنایا اور سالوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس بک کے پہلے چیپٹر کا نام ہے "It is time to wake up to your full potential"۔ کیا آپ نے بھی سپنے دیکھے ہیں اور آپ انہیں پانا چاہتے ہیں؟ اوپرا ونفری کا کہنا ہے، ہماری لائف کا سب سے بڑا ایڈونچر وہ ہوتا ہے جب ہم اپنے سپنوں کی زندگی جیتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی سپنے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان پر کام کریں اور انہیں حاصل کریں تو اس کی شروعات آپ کو صبح کے ٹائم سے کرنی ہوگی۔ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ صبح کیسے جاگتے ہیں۔ اگر آپ کے جاگنے کا سمے صحیح ہے تو پورے دن آپ انرجیٹک اور ایکسائٹڈ رہو گے۔ سب سے اچھی بات، آپ کا سٹریس لیول بھی کم ہوگا اور آپ کی حالت بہترین ہو جائے گی۔ ساتھ ہی آپ زیادہ پروڈکٹیو اور اپنے کام پر فوکس کر پائیں گے۔ تبھی آپ اس لائق بن پاؤ گے کہ آپ سپنے دیکھو۔ آپ کو یہ بات چھوٹی لگ سکتی ہے پر انہی باتوں کو فالو کر کے سکسیسفل لوگوں نے اپنے سپنوں کی زندگی حاصل کی ہے۔ دوسرا چیپٹر، بورن آؤٹ آف ڈیسپریشن۔ اس بک کے آتھر ہال ایلروڈ کی زندگی میں 2 بار بڑے چیلنج آئے۔ اگر ایسے حالات کسی اور کے ساتھ ہوتے تو شاید ہی وہ ان سے لڑ کر کامیابی حاصل کر پاتا۔ پہلی بار ان کے کار کا ایکسیڈنٹ ہوا جب وہ 20 سال کے تھے۔ اس ایکسیڈنٹ میں ہال 6 منٹ کے لیے کلینکلی مر گئے تھے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد ہال کے دل نے 6 منٹ تک دھڑکنا بند کیا، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ کئی دنوں تک ہال کوما میں رہے اور جب وہ کوما سے باہر آئے تو ان کی باڈی میں کئی فریکچر آ چکے تھے، پر اس کے بعد بھی ہال نے ہار نہیں مانی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سپنوں کو پا کر رہے گا اور دوسروں کو بھی اپنے سپنے پانے کے لیے موٹیویٹ کرے گا۔ اس ایکسیڈنٹ نے ان کی لائف میں بہت اچھا رول ادا کیا کیونکہ اس کے بعد اس نے اپنے آپ پر پہلے سے زیادہ فوکس کرنا سٹارٹ کیا۔ اس نے نہ صرف اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کیا بلکہ اپنی پہلی بک بھی لکھی، ایک کمپنی کا مینیجر بن کے اپنی تنخواہ دگنی کی اور موٹیویشنل اسپیکر بن کر لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا۔ دوسری بار ہال کی زندگی میں بڑا چیلنج تب آیا جب ریسیشن 2008 میں ہال قرضے میں پوری طرح ڈوب گیا۔ ہال کا کہنا ہے یہ چیلنج پہلے سے برا تھا کیونکہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تب ان کے ساتھ فیملی اور فرینڈز تھے، لیکن ریسیشن میں ہر کوئی اپنی پرابلم کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ان دنوں ہال بہت پریشان تھا اور انہیں راتوں کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن ہال صبح 6 بجے اٹھا اور اس نے انرجیٹک فیل کیا اور اس کے بعد ہال نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود پر پھر سے فوکس کرے گا۔ اس کے بعد وہ روز صبح 6 بجے اٹھنے لگا، ساتھ ہی اس نے ایکسرسائز بھی شروع کیا۔ یہ فیصلہ ہال کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہوا اور وہ جم ران کے پرسنل ڈیولپمنٹ کے آئیڈیوز سننے لگا، جس کی وجہ سے ان کے اندر پازیٹیوٹی بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے پہلی طرح اپنی لائف جینی شروع کی۔ تیسرا چیپٹر، دی 95 ریئلٹی چیک۔ ہال کا کہنا ہے دنیا کے 90% لوگ جو چاہتے ہیں اس سے کم میں ہی وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں اور یہی لوگ ریگریٹ میں جیتے ہیں۔ یہاں پر 3 سٹیپ دیے گئے ہیں جنہیں اپلائی کر کے آپ ان 90% لوگوں سے باہر آ پاؤ اور ٹاپ 5% لوگوں میں جا پاؤ۔ سٹیپ 1، ایکنالج دی 90% ریئلٹی چیک۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی کے لوگ وہ لائف نہیں جی پاتے جو وہ جینا چاہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ 95% میں سے ہے۔ جس طرح آپ کے سوسائٹی کے لوگ سوچتے ہیں آپ کو ان سے بالکل الگ سوچنا ہوگا، ورنہ آپ بھی اپنی ڈریم لائف نہیں جی پائیں گے۔ دوسرا سٹیپ، آئیڈینٹیفائی۔ آپ کے آس پاس جتنے بھی یار لوگ ہیں جو اپنی ڈریم لائف کو اچیو نہیں کر پائے، آپ کو دیکھنا ہوگا انہوں نے اپنی لائف میں کون کون سی غلطی کی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سبھی اپنے اپنے فیلڈ میں سکسیس پانا چاہتے ہیں، لیکن سکسیس اپنے آپ ہی نہیں ملتی، اس کے لیے آگے بڑھ کر پہل کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا سٹیپ، ڈرا یور لائن ان دی سینڈ۔ آپ کو آج ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میں اپنی لائف کو بدلنے کے لیے محنت کروں گا اور دیکھنا ہوگا کہ آپ آج کیا کر سکتے ہیں۔
چوتھا چیپٹر وائی ڈیڈ یو ویک اپ دس مارننگ، آج آپ سب کیوں اٹھے؟ زیادہ تر لوگوں کو کام ہوگا یا کہیں جانا ہوگا، لیکن اگر آپ فری ہوتے تو آپ پھر سے سو جاتے، پر ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ فری ہو اور آپ کو کوئی کام نہیں ہے تو بھی آپ کو صبح جلدی اٹھنا چاہیے، لیکن اگر آپ جاگنے کے ٹائم نہیں اٹھتے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ اپنی لائف جینا نہیں چاہتے۔ صبح سونے کا مطلب ہے آپ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو۔ صبح جلدی اٹھ کر آپ اپنی لائف کو اس طرح بدل سکتے ہیں جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پانچواں چیپٹر دی 5 اسٹیپ سنوز پروو ویک اپ اسٹریٹجی، صبح جب الارم رنگ ہوتا ہے تو کچھ لوگ اسے بند کر کے پھر سے جھپکی لیتے ہیں جو آپ کو سکسیس سے دور لے جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے 4 اسٹیپ دیے گئے ہیں۔ پہلا اسٹیپ بفور بیڈ یور اون اٹینشن، اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ رات کو سوتے سمے پازیٹیو خیالاتوں کے ساتھ سوئے، کیونکہ جب آپ رات کو اچھے خیالاتوں کے ساتھ سوتے ہیں تو آپ صبح بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ ڈو ناٹ پٹ یور الارم لاک اینی ویئر وتھ یور ریچ، اپنے الارم کو اپنے بیڈ سے دور رکھیے تاکہ جب وہ صبح رنگ ہو تو آپ کو بیڈ سے اٹھ کر اسے بند کرنا پڑے گا، اس سے آپ کی باڈی میں موومنٹ آئے گا اور آپ کو نیند سے باہر آنے میں مدد ملے گی۔ تیسرا اسٹیپ برش یور ٹیتھ اینڈ واش یور فیس، اپنے الارم کو بند کرنے کے بعد اپنے دانتوں کو برش کرے اور اپنا منہ دھوئیے تاکہ آپ ایکٹیو ہو جاؤ۔ چوتھا اسٹیپ ہائیڈریٹ یور سیلف، منہ دھونے کے بعد سب سے پہلے پانی پیئے کیونکہ رات بھر آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے۔ چیپٹر نمبر 6 دی لائف سیور، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی لائف پر فوکس کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری لائف باہری دنیا پر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری لائف کا ایک ڈیپ لیول ہوتا ہے جو ہمارے ایٹیٹیوڈ، مائنڈ سیٹ اور ہمارے اندر چل رہا ہے، وہی ڈیپینڈ کرتی ہے جس سے ہماری لائف بدل سکتی ہے۔ یہاں کچھ طریقے دیے گئے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے۔ پہلا طریقہ ہے اسٹینڈز فار سائلنس، آج کل کے بھاگ دوڑ بھری دنیا میں اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم بتائیے۔ شانتی میں اپنے ساتھ ٹائم بتانا بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو سوچنے کا ٹائم ملتا ہے اور آپ خود پر فوکس کر پاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے اسٹینڈز فار افرمیشن، آپ افرمیشن کا یوز کر کے خود کو کانفیڈنٹ اور سکسیسفل بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ خود سے کیا کہتے ہیں اور اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ اپنے آپ سے پازیٹیو بات کرنی چاہیے۔ تیسرا طریقہ اسٹینڈ فار ویژولائزیشن، ویژولائزیشن کے لیے آپ کو ایک ٹائم سیٹ کرنا ہوگا اور شانت جگہ بیٹھ کر اپنے ڈریم کو ویژولائز کرنا ہے۔ ویژولائز کر کے آپ اپنا فیوچر کریٹ کر سکتے ہیں، آپ کو بس بیٹھ کر اپنے ڈریم کو امیجن کرنا ہے۔ چوتھا طریقہ اسٹینڈ فار ایکسرسائز، مارننگ ایکسرسائز آپ کے لائف کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے آپ صبح کے ٹائم تھوڑے دیر تک ہی کیوں نہ کریں۔ ایکسرسائز سے آپ کا موڈ دن بھر بہتر رہتا ہے اور آپ کی ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے، ساتھ ہی یہ آپ کو فوکس کرنے میں مدد کرتی ہے۔ پانچواں طریقہ اسٹینڈ فار ریڈنگ، پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی لائف میں جو بھی پانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو نئی نالج اور نئے آئیڈیاز کی ضرورت پڑے گی، اس لیے آپ کو ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہوگی۔ ایسی لوگوں کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے اپنی لائف میں سکسیس حاصل کی ہے۔ اور چھٹا طریقہ ہے اسٹینڈ فار اسکرائبنگ، چھٹے پوائنٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنے تھاٹس لکھنے چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو کبھی کبھی ایسی چیزوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں آپ نوٹس نہیں کر پاتے۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں چیپٹر کی دی 6 منٹس میریکل فار دی بزی پیپل، بزی لوگوں کے لیے ہال نے 6 منٹس پریکٹس ڈیزائن کیا ہے تاکہ بزی لوگ بھی میریکل مارننگ کو فالو کر کے فائدہ اٹھا پائے۔ پہلے منٹ میں آپ کو کسی شانت جگہ بیٹھنا ہے، آپ چاہے تو پریئر بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے منٹ میں زور زور سے اپنے افرمیشن لسٹ کو پڑھیے، اپنے افرمیشن لسٹ کو پڑھنے سے آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے۔ تیسرے منٹ میں اپنی آئیز بند کریں اور اپنے ڈریم کو امیجن کیجیے۔ چوتھے منٹ میں ایسے چیزوں کو لکھیں جو آپ کو پسند ہے اور جن پر آپ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر کا بھروسہ نکھرے گا۔ 5ویں منٹ میں ایسے بکس کو پڑھیں جس سے آپ کو نئے آئیڈیاز ملے تاکہ آپ انہیں اپلائی کر کے اپنی ڈریم لائف حاصل کر پائے۔ اور یہ 5 منٹ ختم ہونے کے بعد آخری منٹ میں اپنی باڈی کو موومنٹ دے، اس کے لیے آپ پش اپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی باڈی دن بھر انرجیٹک رہے گی اور آپ اپنے کام میں تھکان محسوس نہیں کرو گے۔ صبح اٹھنے کے بعد جب تک یہ 6 منٹ کمپلیٹ نہ ہو تب تک کچھ بھی نہ کھائے۔ جتنا زیادہ آپ میریکل مارننگ کو اپناؤ گے اتنا ہی آپ دن بہ دن بہتر فیل کر پاؤ گے۔ اپنی ڈریم لائف کو پانے کے لیے ایسے ہیبٹ فالو کرے جنہیں فالو کر کے باقی سکسیسفل لوگوں نے اپنی ڈریم لائف حاصل کی۔ پہلے دن آپ کو یہ مشکل لگ سکتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ اسے کرتے جائیں گے اتنا ہی یہ آپ کے لیے آسان اور مزیدار بنے گا۔ یور میریکل مارننگ ٹو فٹ یور لائف سٹائل اینڈ اچیو یور ڈریمز، آپ میریکل مارننگ کو اپنے طریقے سے بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں۔
حال کہتے ہیں صبح میریکل مارننگ کو ختم کرنے کے بعد ہی آپ کو کچھ کھانا چاہیے، لیکن اگر آپ کو پہلے ہی کچھ کھانے کا من کر رہا ہے تو آپ کچھ ہلکا پھلکا کھا سکتے ہیں۔ اور آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ کیوں کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ بس ٹیسٹ کی وجہ سے ہی کھاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ انرجیٹک اور ہیلدی رہنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ کیوں کھاتے ہیں۔ اگر آپ کھاتے بس ٹیسٹ کے لیے ہو تو یہ آپ کی سکسیس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ کھانے کی بات ہو گئی، پر صبح اٹھ کر آپ کو سب سے پہلے ایک گلاس پانی پینا چاہیے، اس کے بعد آپ چائے کافی پی سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح ناشتے میں تازہ پھل کھاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ تازہ پھل کھانے سے آپ میں دن بھر انرجی بنی رہتی ہے اور آپ دن بھر تھکان محسوس نہیں کر پاتے۔ ساتھ ہی آپ اپنے کسی بھی کام پر فوکس اور کنسنٹریٹ کر پائیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں آخری چیپٹر کی، انبیریبل ٹو انسٹیپیبل۔ اچھے ہیبٹ آپ کو دوسروں سے بہتر بناتی ہے اور سکسیسفل ہونے میں آپ کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہیبٹ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو آپ کے ہیبٹ آپ کو کنٹرول کریں گے۔ آپ کے ہیبٹ ہی آپ کی لائف کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے ہیبٹوں کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو 30 دنوں کی پلاننگ کرنی ہوگی، جس میں پہلے کے 10 دن الگ ہوں گے۔ نئے ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے پہلے 10 دن آپ کے لیے پینفل ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے دنوں میں آپ کی باڈی اور آپ کا مائنڈ اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتی، لیکن آپ کو پہلے 10 دن ڈٹے رہنا ہے اور خود سے کہنا ہے یہ 10 دن تو ابھی ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے 10 دن اس سے آسان ہو سکتے ہیں۔ یہ 10 دن پہلے 10 دنوں کی طرح انبیریبل نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کو کمیٹڈ رہنا ہے۔ اور تیسرے 10 دن بہت ضروری ہے، کیونکہ انہی 10 دنوں میں آپ کو اپنے ہیبٹ ڈیولپ کرنے اور انہیں فالو کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ تھینک یو دوستو، آج کی بک سمری آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی نالجبل ویڈیوز ملتی رہے۔